بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ، آخری فصل میں نماز جماعت کے احکام زیر بحث ہیں۔ افعال میں پیروی کے متعلقہ فروعات پر گفتگو ہوگی۔ نماز جماعت میں مقتدی کا پیش نماز کے افعال اور اقوال میں پیروی کے متعلقہ فروعات ہیں۔ بھول کر افعال میں امام جماعت سے سبقت لینے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ عمدن افعال میں پیش نماز سے سبقت لینے کا حکم ہوگا اور مذکورہ فروعات کی ادلہ اور ان کی نقد و نظر بھی پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا فَلَوْ تَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ عَلَى الْإِمَامِ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ الْمُتَابَعَةُ نَاسِيًا تَدَارَكَ مَا فَعَلَ مَعَ الْإِمَامِ وَعَامِدًا يَأْثَمُ وَيَسْتَمِرُّ عَلَى حَالِهِ حَتَّى يَلْحَقَهُ الْإِمَامُ وَالنَّهْيُ لَاحِقٌ لِتَرْكِ الْمُتَابَعَةِ لَا لِذَاتِ الصَّلَاةِ أَوْ جُزْئِهَا وَمِن ثم لم تبطل۔ اس سے پہلے تحقیق پیش کی گئی تھی کہ افعال نماز میں تو پیش نماز کی پیروی کرنا واجب ہے، جبکہ اقوال اور اذکار میں اس کی پیروی کرنے کے متعلق اقوال ہیں۔ کچھ اس میں بھی واجب سمجھتے ہیں، لیکن شہید ثانی نے اپنی تحقیق پیش کی تھی کہ اقوال اور اذکار میں پیروی کرنا واجب نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں فَلَوْ تَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ عَلَى الْإِمَامِ، اگر مقتدی اور مأموم پیش نماز سے سبقت لے جائے ان چیزوں میں جن میں متابعت واجب ہوتی ہے۔ افعال میں تو یقیناً واجب تھی پیش نماز کی پیروی کرنا، اگر اس میں سبقت لے جائے ناسین بھول کر، تدارک ما فعل مع الامام، تو جو اس نے انجام دیا ہے اس کا تدارک کرے گا مع الامام پیش نماز کے ساتھ۔ یعنی اگر وہ بھولے سے پیش نماز سے پہلے رکوع میں چلا جائے یا سجدے میں چلا جائے تو اس کے لیے واجب ہے کہ واپس لوٹے اور دوبارہ پیش نماز کے ساتھ اپنے اس فعل میں پیروی کرتے ہوئے اس میں جائے، اگرچہ وہ فعل جو جس کو دوبارہ وہ انجام دے گا وہ رکن ہی کیوں نہ ہو، جیسے رکوع اور سجود ہیں، کیونکہ یہ مورد ہے کہ جہاں رکن کا سہوی اضافہ نماز کے لیے مبطل نہیں ہوتا۔ تو اگر مثال کے طور پر بھول کر رکوع میں پیش نماز سے پہلے چلا گیا تو واجب ہے کہ لوٹ آئے اور امام جماعت کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور جب وہ رکوع میں جائے تو یہ اس کے بعد رکوع میں جائے۔ فعل ما، تدارک ما فعل، جس فعل میں وہ پہلے انجام دینے کے لیے چلا گیا تھا اس کا تدارک کرے مع الامام، یعنی واپس لوٹ کر امام جماعت کے ساتھ اس فعل کو انجام دے۔ وَعَامِدًا يَأْثَمُ وَيَسْتَمِرُّ عَلَى حَالِهِ، لیکن اگر جان بوجھ کر افعال میں پیش نماز سے پہلے چلا گیا ہو اس فعل میں اور عمدن اس نے کیا کیا ہو، سبقت لی ہو پیش نماز سے، تو یأثم، وہ گناہگار ہوگا، وَيَسْتَمِرُّ عَلَى حَالِهِ، اور اپنے اسی حالت پر جاری رہے گا، یعنی رکوع میں یا سجدے میں اس سے پہلے چلا گیا تھا جان بوجھ کر، تو پھر واپس نہیں لوٹ سکتا بلکہ گناہگار ہو جائے گا اور اسی حالت پہ باقی رہے حتیٰ یلحقہ الامام، حتیٰ کہ امام جماعت اس کے ساتھ مل جائے۔ والنہی لاحق لترک المتابعۃ، اور یہاں پر جو نہی اور منع آئی ہے وہ پیروی کو چھوڑنے کے متعلق ہے، لا لذات الصلاۃ او جزئہا، اور وہ جو نہی ہے کہ پیش نماز سے سبقت نہ لی جائے وہ خود نماز یا اس کے جز کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، چونکہ نہی کی جہت وہ کیا ہے ایک فعل خارجی کے ساتھ متعلق ہے، اس وجہ سے عمدن بھی اگر اس سے سبقت لے لی تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔
ومن ثم لم تبطل، اسی وجہ سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اصل میں یہ ایک اشکال ہے کہ اگر وہ عمدن اور جان بوجھ کر اس حکم کی مخالفت کرتا ہے اور پیش نماز کی پیروی نہیں کرتا اور اس سے پہلے اس فعل میں چلا جاتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جانی چاہیے، چونکہ جب اس سے نہیں آئی ہے، اور نہیں جو ہوتی ہے یہ عبادات میں فساد اور بطلان پر دلالت کرتی ہے، پس اس نماز جماعت میں چونکہ اس نے ایسا کام کیا جس سے نہیں آئی ہے اور نہیں فساد پہ دلالت کرتی ہے، پس اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو اگر اس طرح اعتراض کیا جائے تو پھر شہید ثانی اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو یہاں پر نہیں ہے وہ خود نماز یا اس کے جز سے نہیں آئی، بلکہ وہ ایک صفت سے آئی ہے جو نماز سے خارج ہے، وہ کیا ہے؟ تارک مطابعت۔ تو جو نہیں فساد پہ دلالت کرتی ہے وہ ہوتی ہے جو خود عبادت یا اس کے جز سے متعلق ہو، نہ کہ جو صفت خارجی سے متعلق ہو۔ اگر صفت خارجی سے متعلق ہو تو پھر وہ فساد اور بطلان نماز پر دلالت نہیں کرے گی۔ وَلَوْ عَادَ بَطَلَتْ لِلزِّيَادَةِ، اگر جان بوجھ کر اس نے کیا کیا ہو، سبقت لی ہو امام جماعت سے پہلے اس فعل میں چلا گیا ہو، مثلا رکوع میں، تو اگر وہ واپس پلٹے اور امام جماعت کے ساتھ دوبارہ رکوع میں جائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نماز باطل ہو جائے گی، لِلزِّيَادَةِ، چونکہ اس نے اس رکن کا اضافہ کیا ہے، حالانکہ یہی چیز اگر وہ بھول کر اس میں چلا جاتا تھا تو اس کو واپس پلٹنا تھا اور امام جماعت کے ساتھ دوبارہ رکوع میں جانا تھا، لیکن وہ صورت چونکہ نسیان کی صورت تھی تو اس میں وہ اضافہ ساوی معاف تھا رکن کا، لیکن جان بوجھ کر اگر ایسا کرے تو پھر رکن کا اضافہ لازم آتا ہے اور اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ وَفِي بُطْلَانِ صَلَاةِ النَّاسِ لَوْ لَمْ يَعُدْ قَوْلَانِ، اور اگر بھول کر وہ شخص امام جماعت سے افعال میں سبقت لیتا تھا، مثال کے طور پر اس سے پہلے رکوع میں چلا جاتا تھا، تو اس کا حکم تھا تدارک ما فعل مع الامام، جو چیز اس نے پہلے انجام دی ہے اس سے واپس پلٹ آئے اور امام جماعت کے ساتھ دوبارہ رکوع میں جائے۔ اب ایک فرق یہ ہو سکتی ہے کہ اگر بھول کر اس سے پہلے رکوع میں چلا گیا لیکن واپس نہیں پلٹا، امام جماعت کے ساتھ واپس پلٹ کر دوبارہ رکوع میں نہیں آیا، لو لم یعد، اگر واپس نہیں پلٹا اور اسی رکوع میں رہا یہاں تک امام جماعت اس میں آ گیا، تو آیا اس نے جو حکم کی مخالفت کی ہے اس کی نماز باطل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اسے واپس پلٹنا چاہیے، حکم کے مطابق عمل کرے تاکہ اس کی نماز ٹھیک ہو جائے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر واپس نہیں پلٹا تو اس کی نماز بہرحال باطل نہیں ہوگی۔ اجودہما العدم، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ والظان کالناس والجاہل عامد، اور اگر مقتدی گمان یہ کرتے ہوئے کہ امام جماعت وہ رکوع میں چلا گیا ہے اور اس کی پیروی کی نیت سے رکوع میں جائے، لیکن اس کو پتہ چلے کہ جناب امام جماعت نے تو رکوع میں نہیں گیا تھا، یا اس سے پہلے سر اٹھا لیتا رکوع سے اور یہ گمان کرتے ہوئے کہ امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا، دیکھے کہ امام تو ابھی رکوع میں ہے، سر نہیں اٹھایا، تو فرماتے ہیں اس کا حکم وہی نسیان والا حکم ہے، یعنی اگر رکوع سے سر جلدی اٹھا لیا تھا اور پتہ چلا ابھی تک تو رکوع میں ہے تو پھر اس کو دوبارہ رکوع میں چلا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ سر اٹھانا چاہیے۔ والجاہل عامد، لیکن اگر مقتدی مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے پیش نماز سے پہلے کسی فعل کو انجام دیتا ہے تو اس کا حکم بھی عمدن اور جان بوجھ کر ایک کام کرنے والے کی طرح ہے، یعنی وہ واپس تو نہیں پلٹ سکتا لیکن امام جماعت کے پہنچنے کا انتظار کرے، اگر واپس پلٹ کے دوبارہ رکن کا اضافہ کیا تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔
تو بحث اصل یہ تھی کہ ماموم اور مقتدی نے جب امام جماعت کی پیروی نہیں کی، رکوع میں جو ہے امام جماعت سے پہلے سر اٹھا لیا، تو آیا اس کی نماز باطل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اصحاب کا نظریہ یہ ہے، جیسا کہ مدارک میں یہ تعبیر پیش کی ہے، کہ اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اور شہید اول نے دروس میں بطلان کے نظریے کو شیخ طوسی کی کتاب مبسوط کی طرف نسبت دی ہے، چونکہ اس میں ہے من فارق الامام لغیر عذر بطلت صلاۃ، جو شخص بغیر کسی عذر شرعی کے امام جماعت کی پیروی نہیں کرتا، تو پیش نماز کی پیروی نہیں کرتا، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یہ نظریہ ثابت نہیں ہوتا جو شہید اول نے سمجھا ہے، چونکہ شیخ طوسی نے مبسوط میں فرمایا فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ يَعْنِي رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ الْإِمَامِ مُتَعَمِّدًا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَوْدُ إِلَيْهِ أَصْلًا بَلْ يَقِفُ حَتَّى يَلْحَقَهُ الْإِمَامُ، اگر پیش نماز سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لے جان بوجھ کر بھی، تو پھر اس کی طرف پلٹنا جائز نہیں ہے، چونکہ جان بوجھ کر اس نے سر اٹھایا ہے، بلکہ وہ سیدھا کھڑا رہے حتیٰ کہ امام جماعت اس کے ساتھ مل جائے۔ اس سے صراحت سے سمجھا جاتا ہے کہ اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، بلکہ یہ ظہور رکھتی ہے عبارت کہ اس کی جماعت بھی باطل نہیں ہوگی، اور یہی نظریہ مشہور ہے۔ اور اگر وہ جان بوجھ کر اس کی پیروی کی مخالفت کرتا ہے تو اس سے گناہگار ہو جائے گا، لیکن نماز باطل نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ان المتابعۃ شرط تعبدی، یہ شرط تعبدی ہے، اسی لیے امر وارد ہے کہ جو اس نے خلل ڈالا اس کو دوبارہ انجام دے اگر بھول کر ایسا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ متابعت کا خلل اس سے جماعت کی صحت میں کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ اگر بھول کر ایسا کیا ہو، یعنی مطابعت میں خلل ڈالا ہو، رکوع سجود میں امام سے پہلے سر اٹھا لی اور سہون، یا یہ گمان کرتے ہو کہ امام نے بھی سر اٹھا لیا، تو پلٹنا واجب ہے اور اس کی پیروی کرنا چاہیے۔ مشہور قول یہی ہے۔ روایات بھی اس کی دلالت کرتی ہیں۔ صحیح ہے علی ابن یقطین ہے امام ابو الحسن علیہ السلام سے، عن الرجل یرکع مع الامام یقتدی بہ ثم یرفع راسہ قال یعید رکوعہ، اگر ایک شخص امام سے پہلے سر اٹھا لیتا رکوع سے، فرمایا تو اسے دوبارہ رکوع کرنا چاہیے، یعنی اس کے ساتھ شامل ہو جائے، پھر اس کے ساتھ سر اٹھائے۔ وسائل الشیعہ باب 48 ابواب نماز جماعت میں یہ حدیث موجود ہے۔ ہاں، بقا واجب ہے اور پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ موثق غیاث بن ابراہیم ہے، سئل ابو عبداللہ علیہ السلام عن الرجل یرفع راسہ من الرکوع قبل الامام ایعود فیرکع اذا ابطأ الامام ویرفع راسہ معہ قال لا، ایک شخص امام جماعت سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیتا ہے تو کیا وہ پلٹے اور رکوع کرے جب امام ابھی جو ہے رکوع سے سر نہ اٹھا رہا ہو؟ فرمایا نہیں، پلٹنا ضروری نہیں ہے۔ جمہور اور مشہور علماء نے جمع کی ہے، پہلی روایت سے مراد دیا ہے سہو کی حالت اور دوسری سے عمد کی حالت مراد دی ہے۔ اس پر اشکال ہے کہ جامع تبرعی ہے، اور اس کا رد کیا جاتا ہے کہ جو شخص جماعت پڑھتا ہے وہ فضیلت کو درک کرنے کے لیے وہ جان بوجھ کے افعال میں پیروی کو خراب نہیں کرے گا۔ تو پہلی سے مراد بھی سہو ہے، کیونکہ وہی معقول ہے کہ جب امام سے پہلے اس نے سر اٹھا لیا ہو تو مطلب یہ سہون اٹھا لیا ہو، اور دوسری سے اگرچہ عمد مراد نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے کہ چونکہ جماعت وہ پڑھتا ہی اس لیے کہ اس کی مخالفت نہ کرے اور اس سے پہلے افعال کو انجام نہ دے، تو اس سے مراد بھی فضیلت لی جائے گی تاکہ مطلق کو مقید پر تقیید کی جائے اس کی۔ اور اگر سہو نسیان کی صورت میں لوٹنے کو ترک کیا تو اس کی نماز بھی ٹھیک ہوگی، اپنی نماز کو مکمل کرے، اس کی جماعت اور نماز دونوں ٹھیک ہوگی، کیونکہ مطابعت شرط تعبدی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اگر مطابعت کی عمدن مخالفت کی ہو تو بھی نماز اور جماعت ٹھیک ہے، اور یہ توہم کرنا کہ خلال عمدی میں نہیں آ جاتی ہے اور نہیں فساد کا تقاضا کرتی ہے،
تو یہ بات ٹھیک نہیں، چونکہ نہیں خود ذات نماز اور جز کے ساتھ متعلق نہیں ہے، وہ تو جماعت کے ساتھ متعلق ہے، اور متابعت وہ تو نماز کی صحت، جماعت کی صحت میں شرط ہے، تو اس کا جو اخلال ہوتا ہے وہ اس کے لیے موجب بطلان ہو سکتا ہے، مگر شرط تعبدی ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، اور اس پر انتظار واجب ہے، نہ پلٹے اور امام اس کے ساتھ مل جائے تو پھر جو ہے اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔